آئی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مسلم شریف حدیث نمبر 408. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کے امامے کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. اعلیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان، مفتی اعظم ہند اور بہت سارے اکابرین اور امامہ باندھنے کی کیا کیا نیتیں ہم کر سکتے ہیں اس تعلق سے بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. جتنا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ علم حاصل ہوگا اور پختہ حاصل ہوگا. اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت آخری وقت میں بھی نماز باجماعت کے بہت پابند رہے، یہاں تک کہ دوران حیات بھی آپ سفر میں بھی نماز باجماعت ترک نہیں فرماتے تھے. اور نماز باجماعت کا آپ کا کیا انداز تھا، اللہ اکبر، اور کیسے آپ خوف خدا کے پیکر تھے، اس حکایت میں آپ کو انشاءاللہ یہ سننا ملے گا. چنانچہ علامہ یاسین اختر مصباحی فرماتے ہیں سید جعفر شاہ پھلواری اور ان کے بھائی غلام حسنین صاحب اجمیر شریف سے واپسی پر بریلی شریف رکے، یہاں سے لکھنؤ جانے کا ارادہ کیا. لکھتے ہیں کہ ہم لکھنؤ پہنچنے کے ارادے سے ریلوے اسٹیشن پہنچے. ابھی راستے میں تھے کہ ٹرین نے سیٹی بجائی چل دی. جمعے کا دن تھا. دریافت سے معلوم ہوا کہ اب بریلی میں کسی جگہ جمعہ نہیں مل سکتا، صرف ایک جگہ مل سکتا ہے جہاں خاصی تاخیر سے جمعہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں علماء اطمینان سے وضو کر کے پہنچے، مسجد میں پہنچ کر دوسری صف میں بیٹھ گئے. بہت جلدی مسجد نمازیوں سے بھر گئی. کچھ دیر کے بعد اچانک ساری مسجد کے لوگ کھڑے ہو گئے اور فضا میں درود و سلام کی آوازیں گونجنے لگیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کرسی پر ایک بزرگ جلوہ فرما ہیں اور چند افراد کرسی کو اٹھائے چلے آ رہے ہیں. وہ بزرگ ضعیف تھے. اذان ہوئی، خطبہ ہوا. نماز کے بعد وہ ضعیف بزرگ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے عصا مبارک مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. جب سجدہ کرتے تو عصا یعنی لاٹھی اسٹک زمین پر رکھ دیتے، اور جب قیام فرماتے تو عصا سنبھال لیتے. نماز ہوئی، سنتیں ہوئیں، تو ایک بڑا گاؤ تکیہ، گول تکیہ جو ہے وہ مسجد میں لا کے رکھا گیا، جس سے وہ بزرگ جو کہ ضعیف تھے وہ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے. ان کا قد مبارک درمیانہ تھا، سر پر ہلکا بادامی رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھا، داڑھی مبارک گھنی
اور سفید رنگ گندمی، جسم دبلا، آواز روبدار، اور اس میں رقت تھی۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیعت کے بعد وہ ضعیف بزرگ اپنی کمزور آواز میں مگر درد بھری آواز میں کہنے لگے، میری طرف سے تمام اہل سنت مسلمانوں کو سلام پہنچا دو۔ میں نے کسی کا کوئی قصور کیا ہو تو بڑی عاجزی سے اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو وغیرہ۔ اب چاروں طرف سے جو حاضرین گھرے ہوئے تھے وہ متاثر ہو رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی سسکیاں بھر رہا تھا۔ میرے بھائی جو رقیق القلب تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ یہ جو ضعیف بزرگ تھے یہ حضرت امام احمد رضا خان تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلی حضرت کی کہ آپ ضعیفی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں چلا نہیں جاتا، اس عالم میں بھی نماز باجماعت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور خوف خدا دیکھیے کیسا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے کسی کا کوئی قصور کیا ہو تو معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے معاف کر دیں یا پھر مجھ سے بدلہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امامہ شریف باندھا ہوا تھا، کس رنگ کا؟ بادامی رنگ کا۔ سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا انشاء اللہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امامے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور شاہ آل رسول آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے خلیفہ شاہ ابو الحسین المعروف نوری میاں، آپ اپنے سر پر رنگین امامہ باندھا کرتے تھے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت، آپ بہت صاف ستھرا عمدہ لباس پہنتے تھے، اعلیٰ کپڑوں کی شیروانی جبہ سلواتے اور زری کا امامہ باندھتے تھے، اور عرصہ دراز تک اس طرح کا لباس استعمال کیا، مگر آخری عمر میں آپ بہت سادہ لباس اور سادہ کرتا اور سادے کپڑے کا امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء جو کہ بہت بڑے توقید دان تھے، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے سر پر امامہ شریف بڑا باندھا کرتے تھے، اور اس امامے کا رنگ ہوا کرتا تھا ہلکا موتیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سادہ لباس پہنتے اور سر پر ٹوپی اور امامہ بھی سادہ ہی پہنا کرتے۔ شہزادہ حجت الاسلام اعلی حضرت کے پوتے
مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفید یا بادامی رنگ کا امامہ شریف باندھتے. حافظ ملت صدر الشریعہ کے بہت ہی بڑے شاگرد اور جامع اشرفیہ ہند میں جو ہے اس کے بانی، آپ اکثر بادامی یا کتھئی ملا گیری سندلی رنگ کا امامہ پہنتے اور 5 گزی اور شملہ کمر سے اوپر تک ہوتا. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تدریس حدیث اوقات نماز میں اور جمعہ کے دن بہت اہتمام کے ساتھ امامہ شریف باندھتے. بعض اوقات سفید امامہ پہنتے، بعض اوقات سرد اور بعض اوقات نسواری رنگ کا امامہ پہنتے، اور امام شریف کی لمبائی عموماً 7 گز ہوتی. مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے شہزادے تاجدار اہل سنت مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمان بڑے عرض کا سفید بادامی امامہ شریف باندھتے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے شہزادے، انہیں امام شریف سے کتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ دارالعلوم فیض الرسول میں تشریف لے گئے. سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ تھا براؤں شریف. تو اساتذہ نے اجازت حدیث کی ترکیب کی آپ سے، تو ایک نورانی اجتماع ہوا. درس حدیث کے اس اجتماع کے شرکاء پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ تمام شرکاء امامہ باندھ کر ہی شرکت کریں گے. اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امامے سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ جن جن علماء اور مفتیان کرام کو آپ نے خلافت سے نوازا، خلافت عطا فرمائی، تو انہیں اکثر خود اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف عطا فرمایا، بلکہ خود باندھا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ کا، تاج والے کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امامہ شریف امیر اہل سنت نے بھی اپنے سر پر سجایا. کس طرح؟ کھارا در میں باول مدینہ شاہ دولہ بخاری سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کا مزار ہے. اس سے ملحقہ حیدری مسجد میں مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ان کے شہزادے امامت کرتے تھے، مولانا حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو گھر چونکہ کافی دور تھا تو فجر میں امیر علیہ سنت کو امامت کا شرف حاصل ہو جاتا. امیر علیہ سنت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امامہ سجا کر فجر کی امامت فرماتے،
اور اللہ والوں سے حسن ظن دیکھیے. فرماتے ہیں میں نے اس امامے کی برکتیں حاصل کی ہیں. ایک ولی کامل کا امامہ بارہا میرے ہاتھوں سے ٹچ ہوا، میرے سر سے مس ہوا. انشاءاللہ میرے ہاتھوں کو اور سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، مدنی ہو، مدنی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سخاوت فرماتے. یہ غوث اعظم کے ہم عصر بزرگ ہیں، اور آپ نے ایک بار 7 لاکھ چاندی کے درہم اور 20,000 سونے کے ٹکڑے حاصل کیے، اور مختلف شہروں میں 80,000 چادریں، 50,000 رومال، 20,000 عجمی اونی کمبل اور 32,000 کاٹن کے عمامے اور 7 لاکھ ہندی چادریں آپ نے ان کو دھلوایا اور تقسیم فرمایا. کتنے امامے تقسیم کیے؟ 32,000 امامے تقسیم کیے. اور بعض کو اللہ نے توفیق دی تو ماشاءاللہ امامہ باندھتے بھی ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے باندھتے بندھواتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی ترکیب ہے. صحابہ آقا سے امامہ سجایا کرتے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مشکل کشا کے سر پر ایک مرتبہ امامہ باندھا. اور بھی صحابہ کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دستے مبارک سے امامہ سجایا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ سجایا، اور وہ امامہ 2 شملے والا تھا. آقا نے 2 شملے کیے اس کے. سبحان اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا. اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں. تاج والے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ آقا آپ کا امامہ دیکھ کر سر جھکا لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ الہی بول بالا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر نور کا سر جھکاتے ہیں الہی. پوشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امامہ باندھنے کی کیا کیا نیات ہو سکتی ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں امامے کے فضائل کتاب، بہت جامع کتاب ہے امامے کے تعلق سے۔ نمبر 1، رضائے الہی پانے کی خاطر امامہ باندھوں گا۔ امامہ باندھنے میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے امامہ باندھوں گا، فرشتوں کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے امامہ باندھوں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے امامہ باندھوں گا، احیاء سنت کی نیت سے امامہ باندھوں گا، قبلہ رو کھڑے ہو کر امامہ باندھوں گا، بسم اللہ شریف پڑھ کر امامہ باندھوں گا، دائیں جانب سے امامہ باندھنے کی ابتدا کروں گا، ٹوپی پر امامہ باندھوں گا، ممکن ہوا تو نرم ٹوپی پر امامہ باندھوں گا تاکہ ہر بار اتارنے پر بار بار امامہ باندھنے کے ثواب کا حقدار بن سکوں۔ تو امامے کے جتنے پیچ بھی ہم سر پر دیں گے، ایک ایک پیچ پر قیامت کے روز اس کے عوض نور عطا کیے جائیں گے، لائٹ عطا ہوگی، روشنی عطا ہوگی۔ سورج تو بے نور ہو جائے گا قیامت کے روز، سورج بے نور ہوگا مگر اس کی تپش بڑھا دی جائے گی۔ اب اس کا پچھلا رخ ہے، پھر اگلا رخ ہوگا، اور قیامت کو نیک اعمال کی روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، تلاوت کی روشنی ہوگی، نمازوں کی روشنی ہوگی، عشق رسول کی روشنی ہوگی، امامہ سجانے کی روشنی ہوگی، ایک ایک پیش پر ایک ایک نور عطا ہوگا۔ تو جب ہم نرم ٹوپی پر امامہ باندھیں گے تو بار بار باندھیں گے، بار بار پیچ باندھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر پیچ پر بروز قیامت خوب خوب انوار عطا کیے جائیں گے۔ کس طرح نہ ہو منبع انوار امامہ، منبع انوار امامہ، کس طرح نہ ہو منبع انوار امامہ، منبع انوار امامہ، پہنے ہوئے ہیں سید ابرار امامہ، پہنے ہوئے ہیں سید انوار، پہنے ہوئے ہیں سید ابرار امامہ۔ امامہ نور کا منبع کیوں نہ ہو، منبع اسے کہتے ہیں جہاں سے نور نکل رہا ہو، پھوٹ رہا ہو، کہ امامے سے نور کے وہ انوار کیوں نہ پھوٹیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ زیب سر فرمایا ہے۔ ایمان کا اظہار ہے سرکار کی الفت، سرکار کی الفت، ایمان کا اظہار ہے سرکار کی الفت، سرکار کی الفت، سرکار سے الفت کا ہے اظہار امامہ، سرکار سے سرکار سے الفت کا ہے اظہار امامہ۔ اب اس میں ایک نیت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ خوبصورت امامہ سجا کر دوسروں کی ترغیب کا سامان بنوں گا، مگر اس کے لیے کئی منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے لگے رہیں تو یہ تو وہ درست نہیں، حتی الامکان بہتر انداز سے باندھیں۔ اب اس بنا پر امامہ باندھنا ہی چھوڑ دیں کہ مجھ سے ٹپ ٹاپ سے باندھا نہیں جا رہا، جب باندھا جائے گا پھر پہنوں گا، یا اس طرح مجھے کوئی رفیق مل جائے کوئی کہ جو مجھے بہت ہی اچھے انداز سے باندھے، ورنہ جب کو باندھنے والا ملے گا پھر باندھوں گا۔ تو شیطان کے اس چکر میں نہیں آنا۔ سنت کے مطابق شملہ چھوڑوں گا،
امامہ سجا کر دوسروں کو بھی یہ سنت اپنانے کی دعوت دوں گا۔ ایک اسلامی بھائی درس دے رہے تھے، ایک نئے اسلامی بھائی درس میں بیٹھے، درس کے بعد پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ نے کہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اچھا یہ سنت ہے، انشاءاللہ میں بھی یہ سنت اپناؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے اب بھی جہالت کا دور ہے، نہیں معلوم ہوتا، کھانے پینے کا پتہ ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا پتہ ہے جو پتہ ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ فضول بھی ہوتا ہے، گناہوں بھرا بھی ہوتا ہے۔ وہ معلومات ہیں مگر یہ آقا کی سنت ہے یہ معلوم نہیں۔ جب ہم امامہ باندھے رہیں گے تو آپ جامعۃ المدینہ میں آتے جاتے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، بتائیں گے سنت ہے بھائی، اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے بھی ترغیب کی ترکیب کریں گے۔ حت المقدور با امامہ رہنے کی کوشش کروں گا، با امامہ نماز پڑھ کر 70 گنا زیادہ نماز کی فضیلت حاصل کروں گا۔ امامہ شریف کے ذریعے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کروں گا۔ دینی فوائد، نماز کا ثواب بڑھ جانا، جمعے کے روز جو امامہ پہنتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے۔ دنیاوی فوائد بھی ہیں، عقل بڑھتی ہے امامہ باندھنے سے، خوبصورتی کا اضافہ ہوتا ہے، حلم بڑھتا ہے امامہ شریف باندھنے سے، یہ دنیاوی فوائد ہیں۔ اور جن کو مستقل نزلہ رہتا ہے، بلغم رہتی ہے، اس میں بھی یہ امامہ معاون ہے۔ جن کے سروں میں درد رہتا ہے اس کے لیے بھی امامہ معاون ہے۔ اور امامہ باندھنے سے عزت بھی بڑھتی، کیوں نہ بڑھے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ امامہ شریف کی سنت اپنا کر عشق رسول کا عملی اظہار کروں گا۔ شاعر اسلام ہونے کے سبب امامہ سجا کر اس کا پرچار کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق گنبد نما امامہ باندھوں گا۔ شریعت کی بیان کردہ صفات والا امامہ باندھوں گا، یعنی 6 گز سے زیادہ نہ ہو۔ امامہ شریف کے سنت ہونے کے سبب اس کی تعظیم کروں گا۔ ہاں ایسے امامہ نہیں ڈال دینا ہوتا، ادب کی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے۔ اور امامے سے وضو کے بعد وہ منہ صاف کر رہے ہیں تو یہ بھی انداز درست نہیں۔ تلاوت قرآن، احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی تعظیم، یعنی قرآن و حدیث کی تعظیم، بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امامہ شریف سجانے کا خصوصی التزام کروں گا۔ دینی کتب کا مطالعہ کرتے وقت ان کی تعظیم کے لیے امامہ باندھوں گا۔ کسی عالم کے مجلس میں حاضر ہونے سے قبل امامہ باندھوں گا۔ کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر حاضری سے قبل امامہ باندھوں گا۔ اللہ پاک کے کسی ولی کا امامہ میسر آیا تو اسے سر پر رکھ کر برکتیں حاصل کروں گا۔ امامہ شریف اور ٹوپی کو تیل سے بچانے کے لیے سربند کی سنت بھی اپناؤں گا۔ امیر علیہ سنت اپناتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر کثرت سے تیل ڈالتے، یہاں تک کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تو بعض مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات بھی سر پر تیل نہیں ڈالتے، یا کبھی کبھی ڈالتے ہیں، یا کثرت سے نہیں ڈالتے۔ یاد رکھیں سر پر کثرت سے تیل ڈالنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، سر کو سکون ملتا ہے۔ اور جن کو نیند نہیں آتی یہ ان کا بھی علاج ہے کہ نیند پرسکون آئے گی، سر پہ تیل ڈالا کریں اور کثرت سے ڈالا کریں۔ جب کثرت سے سر پر تیل ڈالیں گے، اب تیل کے اثر سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے سربند رکھنا سنت ہے۔ امامہ شریف باندھنا آتا ہو تو باندھنا نہ جاننے والے اسلامی بھائیوں کو سکھا کر حصول ثواب کا حقدار بنوں گا۔ تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر، فرشتوں کے سروں پر تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر،
فرشتوں کے سروں پر باندھے ہوئے آئے تھے مددگار امامہ، باندھے ہوئے آئے تھے مددگار امامہ۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیاقت علی اتاری نگران پاکستان کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کس کس کلر کا امامہ پہنا؟ ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت نے ایک پرچہ جاری کیا تھا، اس میں 12 مدنی پھول ہیں، اور اول مدنی پھول یہی ہے جو سوال کیا آپ نے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا جدا مواقع پر مختلف رنگ کے امامے کو سر انور چومنے کی اجازت عطا فرمائی۔ 7 رنگ، اس کتاب امامہ کا فضائل، اس میں 7 رنگ کا ذکر ہے۔ سیاہ، بلیک، حرقانی، ہلکا سیاہ جس کو گرے بھی کہتے ہیں، اور زرد، یلو کلر کے امامہ، اس رنگ کا امامہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر سجایا۔ زعفرانی، اس رنگ کا امامہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا۔ سفید رنگ کا امامہ، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس پر باندھا۔ دھاری دار سرخ اور سبز رنگ کا امامہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور پر سجایا۔ سر پر ہرا اور لطیف پیارا امامہ شریف، سر پر ہرا اور لطیف پیارا امامہ شریف، باندھیں خواص و عوام تم پہ کروڑوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مختلف رنگوں کے امامے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھے، انہیں سر انور چومنے کی سعادت بخشی، اجازت بخشی، اور اس کے علاوہ بھی جن رنگوں کے امامے پہننا شریعت میں منع نہیں ہے پہن سکتے ہیں، مگر بعض رنگ جو ہیں وہ شرعی مصلحت کی بنا پر خاص ایام میں کسی خاص مقام پر کسی خاص جگہ پر وہ باندھتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ احتیاط کیا ہوتی ہے، خاص ایام کون سے ہوتے ہیں، یہ اپنے اساتذہ کرام سے آپ رہنمائی حاصل کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ پاک ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو، رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا، شان کیسی ہے۔